آج میں آپ سے کھری کھری باتیں کرنے کے لیے آیا، مجھے اٹھنے نہ دینا جب تک میری بات کا جواب آپ نہیں دے دیتے، جب تک میں آپ کے سوالوں کا اپنی ذہن سازی نہیں کر دیتا۔ میں ہوں نا اپنی ذہن سازی کرنے والا، میں تو 6 نمبر کا مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے آیا، میں تو اپنے دل کا ٹکڑا سنانے کے لیے آیا۔ خدا پاک کی قسم، سر میں میرے درد ہے، نیند مجھے تقریباً آج 8واں دن ہے، رات کو میں نے سو کے نہیں دیکھا، رات بھی میں تقریباً کھڑگوزدار سے 2:30 پونے 3 بجے چلا، مرتا کھپتا کھپتا یہاں پہنچا۔ اب میں نے کہاں جانا ہے، رات کہاں پہنچنا ہے، پھر پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ تو مولانا صاحب کے بار بار اصرار، عبد الرحمان صاحب کے بار بار اصرار، عمر فاروق کے ابا کے بار بار اصرار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ خدا پاک کی قسم، پیسے کا لالچ کوئی نہیں، یہ نہ سمجھنا مولوی لینا دینا طے کرتے ہیں، تم مولویوں کی فیس دے سکتے ہو، ٹچروں کی فیس تو دے سکتے ہو، ناچنے گانے والوں کی فیس دے سکتے ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر دو، محمد کے غلاموں کی فیس ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیا 10-15 ہزار میں مولویوں کی فیس؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو عالم کہا ہی نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو عالموں کی جوتیوں کے نیچے کی خاک کہا ہے۔ اس عالم کا اعزاز کیا ہے۔ حاجی صاحب ناراض نہ ہونا، خدا کی قسم بڑے عزت والے لوگ ہو، اللہ تمہاری حیاتی کرے، اللہ تمہاری عمر برکت دے۔ ارشاد فرمایا مدنی علیہ السلام نے، فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو، جمعے کی اذان ہو جائے، جلدی جلدی مسجد میں آ جایا کرو۔ یا اللہ کہاں بیٹھوں، پنکھے کے نیچے، اے سی کے آگے، سردیوں میں یا اللہ دھوپ کے نیچے، گرمی میں شامیانے کے نیچے۔ فرمایا نہیں، فرمایا جہاں جگہ ملے وہاں نہ بیٹھا کر، جلدی آنے کی کوشش کیا کر، جہاں تیرے خطیب کا منبر لگا ہو اس کے آلے دوالے آ کے بیٹھ جایا کر، ارد گرد آ کے بیٹھ جایا کر۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا جب خطیب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ کے بیٹھے، اسے اس طرح دیکھا کر جس طرح عید کے چاند کو دیکھا کرتا ہے، اس طرح دیکھا کر جس طرح رمضان المبارک کے چاند کو دیکھا کرتا ہے۔ یا اللہ یہ چاند ہے؟ نہیں۔ یا اللہ یہ عید کا چاند ہے؟ نہیں۔ یا اللہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے؟ نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، میں نہیں کہہ رہا، میرا رب میرے سے کہلوا رہا ہے۔ فرمایا جمعے کا دن ہے، اپنے خطیب کے نزدیک آ کر آنکھیں کھول کے اپنے خطیب کا چہرہ دیکھا کرو۔ اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے، اور میرے حبیبہ اعلان کر دے، جو تیرا امتی جمعے کے دن خطیب کو پیار سے دیکھے گا، قریب سے دیکھے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں اتنا ہی قریب کھڑا کر کے اللہ اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ ہم تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہی نہیں، علماء کی جوتیوں کی خاک۔ فرمایا ساری جامع مسجد والوں، بھائی عمر فاروق کے سالے ثواب پر، بازار والوں، دفتر والوں، اسکول والوں، پوری روئے زمین والوں، ساری رات وضو کر کے مصلی بچھا کے اس مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک ایک قرآن میں ایک ایک میرے عزیز و رکعت میں قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت کر لو، اور ایک طرف بستر کے اوپر، اعلیٰ بستر کوئی نہیں، اللہ اکبر، ریشم والا بستر کوئی نہیں، چمڑے کا بستر کیوں نہ ہو، اس بستر پر ایک عالم دین سو رہا ہو جس نے مدرسے کی دال روٹی کھا کے گزارا کیا ہو، تمہارا صدقہ کھا کر، تمہاری زکات لے کے گزارا کیا ہو۔ فرمایا ایک بستر پر عالم دین قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والا سو جائے، ساری دنیا الٹی لٹک کر پورا قرآن تہجد کی نماز میں پڑھ دے، اللہ اکبر، ساری دنیا کی تلاوت کرنا اس کے سونے کے ثواب کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا جو قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے، جس کے گرے بان کے بٹن بھی علیحدہ علیحدہ رنگ کے ہوں، جس کی آستین بھی پھٹی ہو، جس کی میرے عزیزوں یہاں سے بیک عزیزوں کرتا بھی پھٹا ہو، اللہ اکبر، جس کی قمیض کا رنگ علیحدہ، شلوار کا رنگ علیحدہ، جس نے اپنے رومال کو دھو کے اتنا بسیدہ کر لیا ہو کہ اگر اسے کھینچے تو رومال پھٹنے لگ جائے۔ فرمایا خبردار اس کی طرف انگلی نہ اٹھانا، یوں نہ کہنا مولوی تو ایسے ہوتے ہیں۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سن 88 89 90 کے اجتماع کے اندر منبر پر یہ اعلان کر کے رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ آپ نے بیان بند کر دیا۔ فرمایا جو لوگوں، نبی کے غلام عالم دین کی طرف انگلی نہ اٹھانا، کسی مسجد کے مولوی صاحب کو، کسی منبر کے خطیب کو، کسی اذان دینے والے پر انگلی نہ اٹھانا۔ اگر تم نے انگلی اٹھا دی، بے فکر ہو جاؤ، اللہ تمہاری 7 نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا نہیں کرے گا۔
مجھے اپنے علماء اکرام کی وکالت کرنے دو۔ عمومی مجمع بازار والا بیٹھا ہے، مسجد کے اندر آئے، مولوی صاحب پکا کیوں نہیں چلایا؟ مسجد کے اندر آئے، مولوی صاحب آپ کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ پانی ختم ہو گیا، مولوی صاحب موٹر کیوں نہیں چلائی تھی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو کون سا جنید بغدادی کا بیٹا ہے؟ بٹن دبا دیتا، موٹر چلتی، جتنی دیر پانی آتا رہتا لوگ وضو کر دیتے، خدا کی قسم نام ہے مال کا کھاتا کھلا رہتا۔ جب مولا اتنے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کون صبح مسجد میں جھاڑو دے گا؟ آپ لوگ گواہو، اللہ کی عزت کی قسم پہ کوئی والو، کیا آج سے 30 سال پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کو مسجد نہیں دھویا کرتی تھی؟ کوئی دیواروں پہ کپڑا مارا کرتا تھا، کوئی جالے اتارا کرتا تھا، کوئی قالین صاف کیا کرتا تھا، پھر صبح صبح کٹنگ نائی کی دکان پہ رش ہوا کرتا تھا، پھر میرے عزیزوں کپڑے بدل بدل کے خوشبو لگا لگا کے عورتیں کہتی جلدی تیار ہو جاؤ، اپنے فلاں مکان میں جا کر چھت کے اوپر بیٹھ کے مولوی جی کا خطاب سننا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سننی ہے۔ خدا پاک کی قسم، جمعۃ المبارک کا دن تھا، نہ لوگوں کے اندر حویث تھی، نہ لوگوں کے اندر مال کی حرص تھی، دکانیں بند ہوا کرتی تھی، آج بھی کیا پک رہا ہے، آج گوشت پک رہا ہے، سارے بچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ جمعۃ المبارک کا دن خوشبوئیں لگا لگا کر، جمعۃ المبارک کا دن مدینے کا رومال سر پہ باندھ کر سارے مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، شکل انسانوں والی لگ رہی تھی لیکن چہرے کی نور نورانیت آسمان کے فرشتے ظاہر کر رہی تھی۔ خدا پاک کی قسم، لوگوں کے دل بھی صاف ہوا کرتے تھے، لوگوں کی نیتیں بھی صاف ہوا کرتی تھی۔ اب تو مولوی صاحب 1 بجے جمعہ کر دو، فلانی مسجد میں 1:30 بجے ہو رہا ہے، تیسری مسجد میں 3 بجے ہو رہا ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ایک یہاں پڑھے گا، ایک یہاں پڑھے گا، ایک یہاں پڑھے گا۔ اوے خدا کے بندو، کم سے کم جمعۃ المبارک کے دن تو اللہ اکبر دکان بند کر دو۔ حضور نے فرمایا کاروبار نہ کر، حضور نے فرمایا دکانداری نہ کر۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جب جمعے کا دن آئے تو ہو اور میں ہوں تو مجھے یاد کیا کر، میں تجھے یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جمعے کا دن ہے، درود پڑھنا تیرا کام ہے، درود پڑھ کر سلام کرنا روزہ انور سے میرا کام ہے۔ میرے عزیزو، جو نماز کے جمعہ کی سنت نہیں پڑھتا وہ آمنہ کے لال پہ کیا درود نہیں پڑھے گا؟ ہر کسی کی دکان کو جا کے دیکھ لو، اتنا بڑا کتبہ مدینہ پاک کا، اتنا بڑا کتبہ بیت اللہ کا لگا ہوا ہے، اتنا بڑا کتبہ میرے عزیزو 11ویں والے پیر بابا عبدالقادر جیلانی کا لگا ہوا ہے، لیکن میرے عزیزو دکان تو تمہیں روزہ رسول اللہ سے سجی نظر آ رہی ہے، دل کے اندر بھی ایک محبت کا ذرہ نہیں۔ میں کہاں سے لا کے آؤں؟ شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، انگریز کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، انگریز کی بندوق سے گولی نکلی، ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں آ کے لگی، بے ہوش ہو کے سینیوں پہ پڑے ہیں، بے ہوش ہو کے میرے عزیزوں پڑے ہیں، اور آنکھیں بند ہیں، ہونٹ میرے عزیزوں ہونٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ضامن شہید تو رات کو سوتے سوتے بھی درود شریف پڑھا کرتا تھا، اے ضامن شہید، اے اللہ اکبر، اے مرد قلندر، زخمی ہو رہا ہے، اب تو جو درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں کھولی، لڑکتی آواز سے خون بہ رہا ہے، پر کہہ فرمایا لوگو تمہیں پتہ نہیں گولی انگریز کی بندوق سے نکلی، پتہ نہیں کون سی حرام چیز سے گندک سے بنی ہے، میرے سینے میں آ کے لگ گئی، اس زبان سے میں درود شریف پڑھوں، خدا کی قسم مجھے حیا آ رہا۔ انہوں نے نبی کے دین کی عزت کر کے اپنے جنازے نکلوا دیے، تم نے نبی کے دین کی آڑ میں اپنی عزتیں کروا کر نبی کے دین کے جنازے اڑا دیے۔ ثلاث لا یکلمہم اللہ، 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا۔ مجھے آپ بتاؤ نبی کی بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ پھر آج میرے عزیزوں مان کے اٹھنا، عمومی مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، مجھے 15-20 منٹ آپ بات کرنے دو۔ اللہ تمہیں تمہارا کاروبار مبارک کرے، برکت عطا فرمائے۔ پہلا وہ آدمی جو احسان کرتا ہے، احسان کر کے لوگوں میں گاتا پھرتا ہے، میرے عزیزوں احسان نہ کرو، خدمت کرو ائمہ اکرام کی، خدمت کرو مساجد کے ائمہ اکرام کی۔ کم سے کم میونسپل کمیٹی میں جتنی درجہ چہارم کے کلرکی کی تنخواہ ہے، اتنا تو کم سے کم مسجد کے امام کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی میرے عزیزوں دین کی، اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی؟
ہوگی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، غریب کا بچہ بکرے کی رسی ہاتھ میں پکڑ کے گئے، میرے ابے نے بکرا لیا تھا، مولوی صاحب گئے، دکاندار گئے، تیرے باپ پر تو قربانی بنتی کوئی نہیں، ریڈی والا غریب آدمی کرائے کے مکان میں، اور میرے عزیزم اللہ اکبر، مسجد کے حجرے میں جا کے دیکھ لے، مسجد کے ساتھ مولوی صاحب کا مکان دیکھ لے، 4 بچے مولوی صاحب کا دامن پکڑ کے کہہ رہے ابا ریڈی والے کا بیٹا بکرا لے کے آیا، تو کب بکرا لے کے آئے گا؟ ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، ہم نے بھی قربانی کرنی ہے۔ یہ باپ کبھی اس بغل میں منہ چھپاتا ہے، اس بغل میں منہ چھپاتا ہے کہ بیٹا صبر کرو، اللہ اکبر، غریب کا باپ اور قربانی لے کے آیا، بیٹے کے ہاتھ میں رسی پکڑائی، ہماری طرف سے قربانی مکے کا در یتیم کر کے چلا گیا ہے۔ رحمت والے نبی نے جب قربانی کے موقع پر ایک بیٹا منگوایا اور ایک بیٹا منگوا کر اما عائشہ نے چھری کو پتھر پہ تیز کر کے دیا، رحمت والے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی، حضرت علی کو بلایا، علی لبیک یا رسول اللہ، ایک جانور اور لے کے آ، رحمت والے نبی کے حکم پہ جانور لایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے اس جانور پر چھری چلا دی، حضرت علی سے رہا نہ گیا، یا رسول اللہ قربانی ایک فرض ہے، آپ نے تو کیوں کی؟ فرمایا علی جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرا تھا مجھے میری امت کا غریب یاد آ رہا تھا، مجھے میری امت کا مؤذن یاد آ رہا تھا، مجھے مسجد کا خطیب یاد آ رہا تھا، مجھے مسجد کا امام یاد آ رہا تھا۔ سنو سنو عبداللہ، جب تو ہی میں جانا، جامع مسجد میں جا کے بیٹھ کے کہہ دینا، امت کے ریڑھی بانو، امت کے شاوڑی بروشو اور پھیری لگانے والوں، اور امت مساجد علماء اکرام پریشان نہ ہو، تمہاری طرف سے مکے کا در یتیم آمنہ کا لال 1400 سال پہلے قربانی کر کے چلا گیا۔